حدیث میں بھی نا ہمیں یہ ملتا ہے کہ احب الاعمال اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو بھی جو بہترین اعمال پسند ہے نا وہ ہے چاہے وہ چھوٹے کیوں نہ ہو لیکن وہ کنسسٹنٹ بیسس پہ ہو. تو سم ٹائمز ہم نا تھنکنگ بگ کے نام پہ ہم ایسے کام کر لیتے ہیں. یا فار ایگزامپل لکھا کہ آج میں ایک پارہ ختم, رمضان میں اسپیشلی پارہ بھی ختم کروں گا, میں یہ تہجد بھی پڑھوں گا, میں دعائیں بھی کروں گا اور سارا. سو دس از پلاننگ فیلیسی. ٹھیک ہے, آپ تھوڑے ٹاسک رکھیں اور جیسے آج کل کی میں بات کر رہا ہوں اپنا ڈیلی 5 رول رکھ لیں کہ مجھے ان 5, یہ میرا NCP ہے, نو کمپرومائز پالیسی ہے, ان 5 چیزوں کے حوالے سے. اگر 5 چیزیں نہیں تو 3 کر لیں. فار ایگزامپل اپنے لیے رول سیٹ کر لیں کہ میں نے جب عمرے سے آیا ہوں یا میں نے کام کیا تو میں نے 3 چیزیں نہیں چھوڑنی. نمبر 1 قرآن کی ریڈنگ کم از کم 3 نمازوں کے ساتھ 15 منٹ, 5 نمازیں نہ کریں. دوسرا تہجد کی نماز چاہے وہ 2 رکھتے ہی ہوں, 15 منٹ ہو لیکن میں نے نہیں چھوڑنی, کوانٹیفائی. اینڈ تھرڈ از کہ اپنی فرض نمازیں میں نے مسجد میں نہیں چھوڑنی. سو ایون سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں صحابہ کا عمل برو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت آتی ہے نا کہ جس نے 12 رکعتیں پڑھی سنن رواتب اس کا جنت میں محل تیار ہوگا. یہ اللہ کے نبی سنے تھے ام حبیبہ نے. فجر سے پہلے 2, ظہر سے پہلے 4, ظہر کے بعد 2, مغرب کے بعد 2, عشاء کے بعد 2, یہ 12 بنتی ہیں, اس کا محل تیار ہوگا. ام حبیبہ نے جس دن یہ سنی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے موت تک ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا. ان سے سنا تھا میں, ان سے سنا تھا عباسہ رحمہ اللہ نے, انہوں نے کہتے ہیں میں جس دن یہ حدیث سنی اس سے لے کے موت تک انہوں نے نہیں چھوڑی. ان سے سنا تھا عمر بن عوس نے, تابع تابعی ہیں, کہتے ہیں میں نے جس دن وہ حدیث سنی یہ 12 رکعتوں والی میں نے اپنے موت تک نہیں چھوڑی. ان سے سنا نعمان بن سالم نے, یہ اس کے بعد ہی جنریشن کے ہیں, اور کہتے ہیں میں نے جس دن یہ حدیث سنی میں نے آج تک نہیں چھوڑی. سبحان اللہ ہم لوگ کتنے کمپلیکسڈ ہیں, کتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ہم کتنا کچھ سنتے ہیں اور کتنا کچھ عمل کرتے ہیں. سو اپنے لیے ایک بیسک چیزیں رکھیں کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کمپرومائز کرنا اور ان پہ عمل کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت دے گا. جنت ویسے بھی اعمال کی وجہ سے نہیں ملنی, جنت ملنی اللہ کی رحمت سے. سو جسٹ ٹرائی ٹو بی اے بیٹر مسلم اینڈ بیلنس ایوری تھنگ, یور ہیلتھ, یور ریلیشن شپس. ایک انسان کے نا 5 ڈائمینشنز ہوتے ہیں لائف کے, میں سمجھتا ہوں اگر آپ ان کو ایک مینٹل کم بھی کر لو تو 4 کر لو مینلی, فزیکل, فائنینشیل, ریلیشن شپس اور اسپریچول. یہ 4 ہوتے ہیں. جس کے یہ 4 ایسپیکٹس لائف کے برابر ہیں نا, برابر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایکول ٹائم دینا ہے, نہیں, جس کا یہ ہے کہ جس کی جو نیڈ ہے نیڈ پہ اس کی لائف کمال کی ہے. اس میں برو میں نا ایڈ کروں گا انشاءاللہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس پہ ہمیں وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ایزی آن اٹ. کہ جیسے اسپیشل اس کو اگر آپ تھوڑا سا اف یو اسٹیپ اہیڈ کہ ایک تو یہ سنت ہے, آپ نے سن لی, میں نے سن لی, اس پہ ہم اس کو اپلائی کریں. اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز کہ ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں اپنے لیے اور لوگوں کے بھلے کی باتیں کی ہیں, رائٹ. ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے, امیجن کریں آپ نے ایک پرٹیکولر گولز بنائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یار فلاں بندہ ہے وہ میرے اس گول سے نا خوش نہیں ہوگا. لیٹس سے یور کمپٹیٹر فار انسٹنس, اگر آپ بزنس کی ٹرم میں بات کریں تو یو ہیو ٹو بی الرٹ, رائٹ, تاکہ یار میں اپنے آپ کو کیسے بچا سکتا ہوں. واٹ وی ایز ہیومنز واٹ وی ہیو ٹو ریئلائز از کہ ہم سب کا کولیکٹیو جو سب سے بڑا دشمن ہے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وہ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا دین دیکھیں کسی کا محتاج نہیں ہے, ہر لحاظ سے ہمیں پروٹیکشن ملتی ہے. آپ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار ہیں پہلے اگر نہیں کرتے تھے, آپ ہو سکتا ہے گولز کے لیے آپ بڑا اچیو کرنے کی کوشش کریں لیکن کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ رہی تھی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں اس رکاوٹ کے پیچھے شیطان تھا. باقی لوگ تھے ہی تھے لیکن سب سے بڑا جو رکاوٹ ڈالنے والا تھا وہ شیطان تھا. اپنی زندگیوں میں اذکار لے کے آئے, اذکار لے کے صبح کے اذکار ہیں یا شام کے اذکار ہیں اور آپ کے سونے سے پہلے کے اذکار ہیں. واللہ آئی ایم ٹیلنگ یو آپ کی بہت ساری پرابلمز ریزالو ہو جائیں گی, آپ کو آپ کے ٹاسک کرنے میں نا آسانی ہو جائے گی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں رہنا چاہیے کہ بھائی میں نے جو گول سیٹ کیے ہیں نا, شیطان کو کبھی بھی وہ گولز پسند نہیں آئیں گے, وہ مجھے ڈیٹریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا. جسٹ بریفلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, برسیسا کا واقعہ ہم سب کو پتہ ہے. یہ واز اے پائس مین, عابد تھا. اور اب دیکھیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان, ڈو ناٹ فالو دا فٹ اسٹیپس آف شیطان. انیشل سٹیج پہ اس کی انٹینشن اچھی تھی, ہی واز کیئرنگ کہ یار اس بچی کا, اس لڑکی کا کون خیال رکھے گا,
इंटेंशन बहुत अच्छी थी. आहिस्ता आहिस्ता शैतान हाउ ही प्लेड विद हिज माइंड, एडल्ट्री, उसके बाद उसने मर्डर किया, मर्डर के बाद उसने मजीद झूठ बोला ब्रो, यहाँ तक कि शैतान के वो झांसे में फंसता चला गया. अब वो ही इज अबाउट टू डाई. अब शैतान कहता है कि उकफुर बिल्ला, तुझे मैं इस सिचुएशन से सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ. राइट एट दैट मोमेंट वो कुफरी कलिमात कह देता है एंड ही डाइड एज अ डिसबिलीवर. We have to be very very alert. ये देखें, आपके जो गोल्स आप सेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको पता भी होना चाहिए कि कौन आपका दुश्मन है जो आपके गोल्स के अंदर हिंड्रेंसेस पैदा करेगा. इट्स वेरी वेरी एसेंशियल. इसमें मुझे आपने बड़ी ज़बरदस्त एक रिमाइंडर भी दिया, और इससे एक चीज़ ना हमारे लिए और क्लैरिटी होनी चाहिए. दो चीज़ें इनफैक्ट. एक तो चीज़ है कि आप जो भी सेट कर रहे हैं, गोल कर रहे हैं, उसके साथ दुआ को ना छोड़ें. नो डाउट. बिकॉज वाई, बिकॉज हम लोग गोल सेट करते हैं ना, आपने भी प्लानिंग एनालिसिस की बात की, जब वो चीज़ें अचीव नहीं होती तो हम उलझते हैं, तंग भी होते हैं. कभी कभार हम अपने आप को ब्लेम करेंगे, किसी और को ब्लेम करेंगे. लेकिन अल्लाह ताला ने ना हमसे एफर्ट का तकाजा है, रिजल्ट्स हमारे हाथ में है ही नहीं. एंड वी नीड टू हैव दिस क्लैरिटी इन आवर माइंड्स कि यार मेरा काम है कोशिश करना, मेरा काम है अपनी तरफ से एफर्ट करना, बेस्ट एफर्ट करना. ये पीछे एटॉमिक बुक्स, मैं हैबिट्स वाली जो किताब पढ़ी और जो आपने कंसिस्टेंसी वाली बात की, यही है ना कि स्मॉल हैबिट्स, डेली छोटी छोटी चीज़ें कंसिस्टेंटली अपनी लाइफ में लाते रहेंगे, इवेंचुअली चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी. इसके साथ हदीस कमाल की ना इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है, और आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि इहरिस अला मा यनफअक वस्तईन बिल्लाह वला ताजिज, कि सीक व्हाट इज बेनिफिशियल फॉर यू, चाहे वो दुनिया के लिहाज से, आखिरत के लिहाज से. यानी गो फॉर इट, एम इट, लो उसको, वस्तईन बिल्लाह, और उस चीज़ को हासिल करने में अल्लाह की मदद हासिल करो. वला ताजिज, डोंट गिव अप. डोंट गिव अप. ये ना कि यार हो नहीं रहा. और फिर आगे इस हदीस का पार्ट क्या है कि अगर कोई काम ऐसा हो जाए जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है, तो ये ना कहो कि इफ आई वुड डू दैट, और मैंने काश वो काम करता, काश पहले मैं यहाँ ना जाता, पहले या काश मैं ये टर्न ले लेता है, ये रास्ते में वहाँ पे फंस गया हूँ मैं सारा. नहीं, कहो कद्दर अल्लाह मा शा फअल, कि अल्लाह ने तकदीर में लिखा था, लिस्ट से किया. सो दिस गिव्स अस सो मच क्लैरिटी कि ओके, सीक व्हाट इज बेनिफिशियल, एम फॉर द बेस्ट, अपने काम करें, अल्लाह की मदद हासिल करें, और डोंट गिव अप. और अगर कुछ ऐसा काम हो जाए जो अल्लाह की तकदीर में कुछ और लिखा हुआ था आपके खिलाफ, कहो कद्दर अल्लाह मा शा फअल, आफ्टर 100% एफर्ट. रदीना किस्मत जब्बारी.